الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہمارے لیے کتاب زندگی، کیسے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ایک وہ کتاب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی جو بتائے گی کہ تم نے زندگی گزاری کیسے۔ تب ہم پچھتائیں گے، لیکن وہ قیامت کے دن کی تمنائیں اور خواہشیں اور فرمائشیں اور آرزویں، دو جمعے ہم ان پر بات کر چکے ہیں۔ انسان کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا۔ آج اس زندگی کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ جو اصل زندگی ہے ہم نقل کے لیے کر رہے ہیں، جو عارضی زندگی ہے، جو فانی زندگی ہے، جو وقتی زندگی ہے، جو بہت قلیل زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت معمولی زندگی ہے، بے قیمت زندگی ہے، اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو اصل زندگی ہے، جو قیمتی زندگی ہے، جو بے مثال زندگی ہے، جو بے حساب زندگی ہے، جو اللہ کی نعمتوں سے بھری زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم کچھ بھی کر نہیں رہے۔ آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبیوں پر جو حالات آئے، وہ حالات ہمارے لیے نمونے کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا۔ کہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں صبر اور استقامت کا درس دینے کے لیے کہ اللہ کا بندہ تھا، 950 سال محنت کرتا رہا اور 40 یا 80 مسلمان ہوئے، تم نے پریشان نہیں ہونا، وقت لگتا ہے۔ کبھی حضرت لوط کا ذکر آ جاتا ہے کہ بدوں کی، بدخصلتوں کی بستی میں ایک ہی اللہ کا بندہ تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔
اس کے گھر میں بھی بیوی نے بھی نقب لگا رکھی تھی، وہ بھی کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ حوصلہ نہ ہارنا، ایسے حالات آ جاتے ہیں اللہ والوں پر۔ تو آج ہم تذکرہ کچھ پڑھیں گے۔ اچھا کوئی بیمار ہے، ہم ہاسپٹل میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو ہاسپٹل میں بیمار سارے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے سبق ہے اور نصیحت ہے کہ اللہ کے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا امتحان آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں کہ بادشاہوں کو بستی سے نکال دیا جاتا ہے کہ تم انفیکشن پھیلا رہے ہو ہمارے بستی میں۔ وہی جو سردار ہوتے ہیں بستی کے، وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا کہ اللہ صبر پر، استقامت پر نوازتا ہے۔ اور اسی سلسلے کو سبق کے لیے یہ حالات ہمارے لیے، یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ تمہارا کسی کا بیماری سے واسطہ پڑتا ہے تو نمونے کے لیے ایوب علیہ السلام حاضر ہیں، کسی کا قید کے لیے، قید میں واسطہ پڑتا ہے تو نمونے کے لیے یونس علیہ السلام حاضر ہیں۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، یوسف علیہ السلام 7 سال 12 سال قید خانے میں رہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور حق کی خاطر کوئی تکلیف آتی ہے تو نمونے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا کہ حق کی خاطر آگ کے الاؤ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا بندہ پھر بھی قائم ہے حق پر۔ اور تو آج وہ نمونے جو ہیں ان کو قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ بکھرا پڑا ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کسی ایسے واقعے کے پاس سے گزرو، رک جاؤ، اس کو اچھی طرح پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھو، اور پھر اس کو اپنے حالات کے اوپر لگا دو۔ کیا میرے اوپر یہ وقت آیا تھا، یا میرے اوپر یہ وقت ہے، یا خدا نخواستہ میرے پر یہ وقت آ جائے تو میرا رد عمل کیا ہوگا، اللہ والوں کا رد عمل کیا تھا۔ تو یہ تربیتی کتاب ہے، قرآن ہمارا تربیتی نصاب ہے، یہ ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ تو ذکر خیر شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ بت بنتے ہیں، بتوں کی پوجا ہی نہیں ہوتی، بت بنتے ہیں، بتوں کی پرستش ہوتی ہے۔ بت گھر میں بت شکن پیدا ہوتا ہے، اسی کو تو سٹینڈ کہتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نشے میں دھوت رہا کرتے تھے، نشے میں دھوت رہتے ہیں۔ اچھا بہت بڑا مجرم جب توبہ کرتا ہے تو اللہ نوازتا بھی ویسے ہی ہے۔ 1 روپے کا کسی نے صدقہ کیا اور اکڑتا پھر رہا آج میں نے بہت صدقہ کیا ہے، اور جو کروڑوں اربوں خربوں کر دیتا اللہ بدلہ بھی اسی طرح دیتا ہے۔ پھر جتنی تمہاری انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی بدلہ ملتا ہے، جتنے بڑے جرم سے تم واپس آتے ہو اتنا ہی بڑا مقام ملتا ہے اللہ کے دربار میں۔ یہ قربانی ہے۔ ارے ہمارا تو یہ حال ہے، تو ہم سے تو سگریٹ چھوڑنے کی قربانی نہیں دی جاتی، وہ بھی جب کارڈیالوجسٹ کہتا ہے کہ دل کا دورہ پڑ جائے گا تب چھوڑتے ہیں، ورنہ وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم کہاں چھوڑیں گے چغلی، غیبت، گلہ، حسد، بغض، عداوت، کب ہمارے میں ہمت؟ یہ تو بہت بڑی مہلک بیماریاں ہیں، اور ہم ایسے ہیں ہمیں شعور ہی نہیں کہ یہ بیماریاں ہیں۔ ہم نے غیبت کو سینے سے لگا رکھا ہے، بغض کو سینے سے لگا رکھا ہے، دوسروں کی عداوت کو سینے سے لگا رکھا ہے، دوسروں سے حسد کو دل میں بسا رکھا ہے، اس لیے ہمیں وہ بری لگتی ہی نہیں ہے۔ جیسے چمڑا کھانے میں جاؤ نا، چمڑا کے کارخانے میں، تو چند دنوں کے بعد آپ کی بو ہی نہیں آپ کو آتی، بو ادھر کی تھی آپ کی ماری گئی۔ ایسے ہی گناہوں میں رچ بس کر ہماری گناہوں کی بو ماری گئی ہے کہ ہمیں گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ اس نوبت تک ہم پہنچ چکے۔
ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ سمجھتے ہوئے وہ ڈرتا ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے، ڈر بھی رہا ہوتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو انجائے کرتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے، میری مرضی جیسے میں کروں، یہ نفس کا غلام ہے، شیطان کا کرندہ ہے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور اپنے باپ کو اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ کیا ہیں مورتیاں سی جن پر تم ٹکے بیٹھے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن سے منتیں مانگتے ہو، آرزویں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، فریادیں کرتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، ان سے مانگتے ہو، یہ کیا ہیں؟ اب وہ بھی جانتے تھے کہ جناب یہ تو ہم نے خود بنائی تھی، رکھ کر اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ یہ بھی وہ جانتے تھے، بازار سے خرید کر لائے، اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کچھ دیتی ہیں، نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ابا جی، دادا جی، پردادا جی یہ کیا کرتے تھے، سو ہم بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو کیا فرق رہا؟ ہمارے باپ دادا اگر ایک دین انہوں نے اختیار کیا تھا، ہم بھی اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ جماندرو مسلمان، پیدائشی مسلمان، تحقیق کے حق کے مسلمان نہیں بنے، کیونکہ پہچان کی نہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے جانا کراچی تھا، کہیں پشاور کو تو نہیں بھاگے جا رہے، کہیں فیصلہ لاہور کو تو نہیں بھاگے جا رہے، جانا کہیں تھا، جا کہیں رہے۔ کبھی کوشش کی ہم نے جاننے پہچاننے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب حق کا پیغام پیش کیا، ان کو رکاوٹیں پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ترکیب میں کرتا ہوں تمہارے ان خداؤں کے ساتھ، جھوٹے معبودوں کے ساتھ۔ ان کا ایک سالانہ جشن تھا، وہ ادھر گئے، کلاڑا پکڑا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کا کاٹا، کسی کا بازو، کسی کی گردن اتار دی، اور سارے تھال مٹھائی کے اٹھا کر، یہی تو ہے نا ہمارا قیمتی اثاثہ، وہ خود کھا لو، مٹھائی کا فائدہ ملے گا، جن کے سامنے رکھ رہے ہو وہ بھی 100 200 400 ضائع کر رہے ہو، خود کھاؤ توانائی۔ ارے دوسروں پر ضائع کرنے کی بجائے نجائز، جائز آپ کسی پر لگائیں گے اللہ اس کو کتنے گنا بدلہ دے گا، لیکن نجائز کسی پر غیر شرعی طریقے سے لگائیں گے تو آپ کا مال بھی ضائع ہوگا، حساب بھی دینا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، قدم نہیں اٹھے گا، زمین میں گڑ جائے گا، قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ عمر کن کاموں میں برباد کی، جوانی کن کاموں میں گزاری، برباد کی، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، دونوں۔ اس کو احتساب کہتے ہیں، یہ نہیں جو دنیا داری احتساب ہو رہا ہے۔ اصل احتساب تو قیامت کے دن ہوگا جب حساب دینا پڑے گا، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ حساب دینا پڑے گا۔ آج کل دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ اگر اربوں کا کیس ہے تو اس عدالت میں چلے گا، کروڑوں کا ہے تو اس عدالت میں چلے گا، ارے ہزاروں کا، لاکھوں کا ہے تو کچھ نہیں، درگزر کر لو، اس کا کیس ہی نہیں بنتا۔ اس عدالت کا قانون سن لو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا احتساب کرے گی وہ عدالت۔ جب حشر دیکھا اپنے بتوں کا تو قوم نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ ایک بندے نے کہا کہ یار میں نے سنا تھا کہ ابراہیم نام کا ایک جوان ہے، وہ ہمارے خداؤں کا بری نیت سے، غلط لفظوں سے تذکرہ کر رہا تھا۔ کہنے لگے لاؤ جی، ان کو لایا گیا، سامنے پیش کیا گیا کہ ہمارے خداؤں کا حشر یہ تم نے کیا ہے، اور پہلا ہی ہتھوڑے کی طرح کا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا یار پوچھ لو ان سے کس نے کیا ان کا حال۔ ارے مظلوم سامنے ہے، پوچھو کس نے اس کا کان کاٹا، کس نے اس کی ناک کاٹی، کس نے اس کی گردن اتاری، کس نے بازو کاٹا، ٹانگ کاٹی،
ارے پوچھو इनसे, ارے ایسے بے بس. اللہ نے ایسی بے بسی میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی, پھر بھی سچے خدا کی پہچان نہ آئے تو کیا فائدہ. ارے قرآن کو پڑھو جو 14 طبق روشن کر کے دکھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے, یہ جھوٹے معبود کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نفع نہیں دے سکتے. فرمایا یار میرے سے کیوں پوچھتے ہو, ان سے پوچھو جن پر کلاڑے چلے ہیں, ان سے پوچھو. اور ویسے کرائن کی بات ہے, ہم اپنے زبان میں کہانے سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ ویسے کرینہ سلیقہ مطلب عقل کی بات یہ ہے کہ وہ جو بڑے صاحب کے کندھے پر کلاڑا پڑا ہوا ہے اور سارے مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, شاید لڑائی ہو اور اس نے سب کا حشر کر دیا اور سارا قبضہ کر لیا ہو. قبضہ گروپ ہوتے ہیں بھائی, آج کل نہیں ہوتے. قبضہ گروپ ہوتے ہیں, پلاٹوں پر قبضہ, گھروں پر قبضہ, دکانوں پر قبضہ, مسجدوں پر قبضہ, قبضہ ہی قبضہ. اللہ کی زمین پر انسان کا قانون, اللہ کی زمین پر انسانوں کی مرضی. مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی, میرے وجود پر اللہ کی مرضی. میرا وجود بھی میرا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اس پر بھی اللہ کا قانون, اللہ کی مرضی. اسی کو کہتے ہیں مسلمان, فرما بردار, حکم ماننے والا. اور اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو پھر مجھے بھی شرم آئے گی کہ میں مسلمان کیسا ہوں. کتنا اس کا حکم مانتا ہوں پھر بھی نام مسلمان رکھا ہوا ہے, کتنا اس کا کہنا مانتا ہوں پھر بھی نام مسلمان رکھا ہوا ہے. تو جناب بات کلیئر ہوگی, فیصلہ ہوا. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. مجمع نے کہا جی قصہ مختصر بات سنو یار, یہ جھگڑے کا پتہ چل گیا کس نے کیا ہے. اس شخص نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے, تو اب اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو 2 کام کرو. اگر تمہیں اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہنے لگے, اگر تمہیں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اپنے خداؤں کی مدد کرو. ارے جو خدا دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں وہ خدا ہی کب رہا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ غنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, کسی کا ضرورت مند نہیں, کسی کی ضرورت نہیں. وہ دیتے ہوئے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے, روک لے تو اس سے لینے والا کوئی نہیں ہے. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ, اپنے خداؤں کی مدد کرو. اور کیا کرو, حرقوا, اس کو جلا ڈالو, آگ میں ڈالو. انتقام لینا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ, اس نے ایسا کیا ہے. تو اب قرآن پاک میں انبیاء کے تذکرے ہیں, انبیاء کی فریادیں ہیں, انبیاء کی دعائیں ہیں, انبیاء کی التجائے ہے اپنے رب سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب بھی آتا ہے تو آپ نے نہیں مانگی دعا. اپنا اعتماد ہوتا ہے, اپنا بھروسہ ہوتا ہے, اپنا تعلق ہوتا ہے, اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ہوا کا فرشتہ آ گیا, مجھے حکم دے ہوا سے ویسے ہی اڑا دوں گا, آگ کے الاؤ کو ختم کر دوں گا. فرمایا کوئی کام نہیں تیرے سے. بارش کا آ گیا, مجھے حکم کرے بارش برسا کر بھسم کر دوں گا آگ کو. فرمایا کوئی ضرورت ان کام نہیں. اور جب مجنیک پہ ڈال کر پھینکا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آ گئے کہ جناب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میرے لے کو خدر. فرمایا اما الیکا فلا, تیرے سے نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی کام نہیں تیرے سے. ارے جن کی اللہ پر نظر ہوتی ہے, اللہ پر اعتماد ہوتا ہے, اللہ پر یقین ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے, اللہ پر توکل ہوتا ہے, اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر, پھر وہ کب مدد مانگتے ہیں دوسروں سے, پھر وہ کب کمزور پڑتے ہیں کہ میری مدد کرنا, مجھے بچانا, مجھے چھڑانا. نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے. یہی تو ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ایمان کو ابراہیمی ایمان بناؤ. میرا اور آپ کا باپ ابراہیم,
اپنے ایمان کو ابراہیمی ایمان بناؤ، اپنے توکل کو ابراہیمی توکل بناؤ، اپنے حالات کو ابراہیمی حالات بناؤ۔ فرمایا نہیں، بس یہی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو اللہ کا حکم آ گیا، قلنا، تو ہم نے حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں یا نارو، اے آگ، کونی بردہ، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ہمارے ابراہیم پر۔ اللہ بغیر پکارے بھی، جب جبریل علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے، مدد مانگیے، فرمایا علمہ بحالی حسبی سوالی، میرے سوال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو میرے حال کا علم ہے، بس میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارے مومن ہے نا، مومن بنتا ہی ایسے ہے، اور یہ ایمان اللہ کی کتاب سے ملتا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بیتی تو انہوں نے یہ کیا۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ یہ سورہ انبیاء ہے قرآن پاک کی، اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے، حوصلے کے لیے، استقامت کے لیے، قوت کے لیے، انرجی کے لیے، توانائی کے لیے۔ قرآن پاک کو پڑھیں گے، ایمان کو بھی توانائی ملے گی اور عمل کو بھی توانائی ملے گی۔ تو فرمایا وَلُوطًا، اور ذکر کرو ان لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا اہل ایمان کے سامنے اللہ کے ان بندوں کا نام لو، ان کو قوت ملے گی، حوصلہ ملے گا، توانائی ملے گی۔ کفار ظلم کرتے جائیں گے، ان پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا جائے گا تو ان کو حوصلہ اور صبر اور استقامت عطا کرتا جائے گا۔ وَلُوطًا، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو، آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور اس کو ہم نے حکمت بھی، نبوت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور بچا لیا، نجات دے دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث کام کیا کرتے تھے۔ وہ خبیث کام کرنے والی بستی کے رہنے والوں کے ظلم سے ہم نے اپنے بندے لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بڑے برے بد کردار اور بری قوم تھی۔ تو یہ تذکرہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری بستی میں اللہ کا ایک بندہ حضرت لوط تھے۔ اس پوری بستی میں اللہ کا ایک بندہ حق پر تھا، باقی سارے خبیث تھے، باقی سارے باطل پر تھے، کفر پر تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کی بیٹیوں کو بچا لیا۔ سبق کیا ملا؟ تم کبھی مشکل میں گھر جاتے ہو، حق پر قائم رہو، اللہ کوئی نہ کوئی نجات کی صورت ضرور پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن پہلا بندے کا حصہ ہے اس پر بھروسہ کرنا، اگلا حصے کی پھر امید رکھے جب اپنے حصے کا کام کر لیں۔ اپنا حصہ میرا اور آپ کا ہے اپنے ایمان کو صحیح کرنا، اپنے عمل کو صحیح کرنا۔ پھر بھی ظالم کا ظلم سے ہاتھ میری اور آپ کی طرف بڑھے گا تو اللہ پر بھروسہ انشاءاللہ اس کو روک لے گا۔ تو ہم نے بچا لیا، اس کو نجات دے دی۔ آگے چلتے ہیں تو ذکر آ جاتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
فنجینہ اہلہ من الکرب العظیم، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے، ونوحن، اور یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ وذکر نہیں لکھا ہوا ذکر کرو یا یاد کرو، ونوحن، اور نوح بریکٹ میں لکھا ہوگا اس کو یاد کرو، یعنی یہ ان کا نام لے کر ان کے واقعات، ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں نصیحت کے لیے، حوصلے کے لیے، استقامت کے لیے، کہ ایسے حالات اللہ والوں پر ہوتے رہے ہیں، نازل ہوتے رہے ہیں، پیش آتے رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، سیدھے رستے پر، حق کے رستے پر چلنے سے شیطان اور شیطان کے لشکر ضرور حملے کرتے ہیں، لیکن تمہیں مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ والوں نے پھر ان کا مقابلہ کیسے کیا، استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا۔ اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو، اس نادا من قبل، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، فاستجب، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فنجینہ، نتیجے میں ہم نے اس کو بچا لیا، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، اس کرب عظیم سے، یعنی وہ سیلاب سے پہلے والے جو حالات تھے، 950 سال جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، آپ پر پھبتیاں کستے تھے، اس سے بڑی کیا اذیت ہوگی کہ ایک بندہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس پر پھبتیاں کستے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ بندوں کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اور جن کا بھلا کر رہا ہے وہی اس پر پھبتیاں کستے، اس کا مذاق اڑاتے، اس کو تانے مارتے، اس کے نام بگاڑتے ہیں۔ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہم نے اس کرب عظیم سے نجات دے دی۔ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے اس کی مدد کی۔ ارے نوح علیہ السلام کا خدا اور تھا، نوح علیہ السلام کی مدد کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی استقامت نوح والی اختیار کرو گے تو اس کی مدد شامل حال ہے۔ وَنَصَرْنَهُ، ہم نے اس کی مدد کی، نوح علیہ السلام کی، من القوم، اس قوم کے مقابلے میں، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ حق لے کر چلیں گے، اللہ کا پیغام لے کر چلیں گے، اللہ کی آیات لے کر چلیں گے، اللہ کے احکام لے کر چلیں گے، تو اللہ کی مدد شامل حال انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس میں اپنی غرض نہ ہو، اپنی خواہش نہ ہو، اپنی ضرورت نہ ہو، اپنی حاجت مندی نہ ہو، انبیاء کے طریقے پر اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام، اس طریقے پر چلو گے تو اللہ کی مدد۔ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوم سوء، یہ بہت برے لوگ تھے، فاغرقناہم، ہم نے سب کو، اجمعین، پھر ہم نے سب کو غرق کر ڈالا۔ وہ برے لوگ تھے، ہم نے سب کو غرق کر ڈالا۔ ارے انبیاء کا تذکرہ پڑھیں آپ قرآن میں، ایک طرف نبی ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف نبیوں کو جھٹلانے والی قوم ہے۔ ان قوموں کا کیا کیا حشر ہوا، کوئی غرق ہوا، کسی پر بجلی کڑکی، کوئی زلزلے سے تباہ ہوا، کوئی مر گیا عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ ان لوگوں کا تذکرہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر تو ہماری انبیاء اور انبیاء کے ساتھیوں سے مماثلت ہے تو اس گروپ میں شامل کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہماری سماجی روایات، معاشرتی روایات، نظام زندگی، ہمارا جینا مرنا، ہمارے اخلاق دوسری قوم والے ہیں، چور بازاری انبیاء کو ماننے والے نہیں کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی نبیوں کو ماننے والوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا ہے، رشوت نبیوں کو ماننے والے نہیں لیا کرتے، ملاوٹ نبیوں کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے، دوسروں کے مال ہڑپ کر جانا نبیوں کے ماننے والے نہیں کیا کرتے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور شمار اپنا نبیوں کے ماننے والوں میں رکھا ہوا ہے، ٹھیکے دار اس جماعت کے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے لاڈلے اور چہیتے بنے ہوئے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے میرے بھائیوں۔
اعمال شیطان والے، دعویٰ رحمان والا۔ نہیں، یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں۔ میرے اور آپ کے اعمال کو ہمارے ایمان سے میچ کرنا ہوگا، تب ایمان فائدہ دے گا۔ یہ دو نمبری اور نوسر بازی نہیں چلے گی اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ سے آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دو ایسے اللہ کے نبی ہوئے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا بادشاہ تھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزت دے۔ یہ جو ہم نے دنیا میں کچھ ہستیوں کو، کچھ لوگوں کو سمجھ رکھا ہے کہ ہماری قسمت کے فیصلے وہ کرتے ہیں، غلط ہے۔ ہماری قسمت کے فیصلے قسمت بنانے والا کرتا ہے۔ وہ پچھلی سے پچھلی جمعے بھی شاید میں نے آیت پڑھی تھی، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے دے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملے جلے دے دیتا ہے، وہ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ اور بے اولاد بنا دیتا ہے۔ اس میں بتا دیا کہ یہ تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، یہ ٹوٹلی سارا کا سارا اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم چاہے کہتے رہو یہ مرد کا قصور ہے، کہتے رہو یہ عورت کا قصور ہے، جو دل ہے کہتے رہو، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ جب تک ایمان صحیح نہیں کرو گے اس پر بھی اجر نہیں پاؤ گے۔ اگر کوئی بے اولاد رہ گیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہ کر اس کو اجر پانا چاہیے۔ اب وہ اگر بیوی کو جو الزام دیتا ہے، بیوی مرد کو الزام دیتی ہے، تو وہ اس پر صبر پر بھی اجر سے محروم ہو گئے۔ جو اللہ کا کام تھا وہ بندوں کی طرف منسوب کر دیا۔ تو فرمایا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو، اذ یحکمان فی الحرث سے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں ایک قوم کی بکریاں چھڑ گئی تھیں۔ رات کو بکریاں نکلی، کوئی کھیت تھا، وہ بکریاں اتنی تھی کہ سارا کھیت ہی چر گئی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کھیت والا آیا، جی میرا تو کھیت کا کباڑا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو لگایا گیا، جی اندازہ لگایا جائے، کھیت کی قیمت لگائی گئی تو وہ اتنی قیمت تھی جتنی بکریوں کی قیمت تھی۔ داؤد علیہ السلام نے بکریاں دے دی کھیت والے کو، چل بھائی اس نے اتنا نقصان کیا، یہ تیری ہو گئی۔ یہ فیصلہ کروا کر نکلے ہیں ایک نبی کی عدالت سے، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اللہ فرماتے ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ ہم نے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ایسے کرو، فَفَحَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا کہ ایسے کرنا ہے، وہ نہیں ایسے کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کیا جھگڑا تھا، جھگڑا بتائے گا، کیا فیصلہ ہوا، ایسے ہوا۔ فرمایا نہیں ٹھہرو میں کرتا ہوں فیصلہ تمہارا۔ بکریاں لے کر زمین والے کو دے دی، زمین بکریوں والے کو دے دی کہ تو اس میں کھیتی ہوگا، تو بکریوں کے دودھ کا فائدہ اٹھا۔ جب کھیتی جتنی خراب ہوئی اس لیول پر آ جائے گی، بکریاں واپس مالک کے پاس چلی جائیں گی، کھیتی مالک کے پاس چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے یہ ہم نے عقل عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلوں کا خود مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم مشاہدہ کر رہے تھے۔ ارے فیصلہ کرنے والوں ذہن میں رکھو کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب وہ باپ بیٹا فیصلہ کر رہے تھے تو ہم مشاہدہ کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو فیصلے کرنے والوں دیکھو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے اپنے گھروں میں فیصلے کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے دفتر میں فیصلے کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، چاہے عدالت میں فیصلے کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کاش اسی ایک بات کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔
ہم مانتے تو ہیں کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن یہ بات اندر نہیں گئی۔ جب یہ دل کے اندر بات بیٹھ جائے گی کہ وہ دیکھ رہا ہے تو دل اندر سے بدل جائے گا، ہم باہر سے بدل جائیں گے۔ ہم باہر سے تب ہی بدلیں گے جب دل اندر سے بدلے گا۔ اگر باہر سے نہیں بدل رہے تو یہ علامت ہے کہ اندر سے دل نہیں بدل رہا، اس لیے ہم باہر سے نہیں بدل رہے۔ ارے اندر گلاب کی کھیتی مہکے گی تو زبان سے، منہ سے خوشبو نکلے ہی نکلے گلاب کی۔ یہ جو تمے کی کڑواہٹ زبان سے نکل رہی ہے، اندر تمہ ہے، اندر مٹھاس نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے۔ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان کو یہ فیصلہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حالانکہ ہم نے سب کو، باپ کو بھی بیٹے کو بھی نبوت اور علم عطا فرمایا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، آگے تذکرہ کر دیا کہ جو ہم نے داؤد علیہ السلام پر احسانات کیے تھے اور جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا۔ آج کی آخری بات، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اور یاد کرو ایوب کو۔ کیوں یاد کرو؟ ارے تم بیمار ہوتے ہو، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہونا ہی ہے۔ اگر بیمار ہوئے تھے تو یاد کرو اللہ کے بندے کا کیا رد عمل تھا، اگر بیمار ہو تو یاد کرو کہ اللہ کے بندے نے کیا کیا، اور اگر نہیں ہوئے اللہ کا فضل ہے تو آئندہ ذہن میں رکھو کہ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے۔ کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ، اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا، آواز لگائی، دعا کی اپنے رب سے، اَنِّ مَسَّانِيَ الضُّرُّ، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں مصیبت میں گر گیا ہوں۔ اور اگلی بات یہ نہیں کہا کہ مجھے مصیبت سے نجات دے دو، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کی شان کا ذکر کر دیا ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب سے ایسے آداب سے جو نبیوں کے آداب ہیں، نبیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ تمہاری دعاؤں میں ہونا چاہیے، یہ تمہاری پکاروں میں ہونا چاہیے، یہ تمہارے استغاثے میں، فریادوں میں ہونا چاہیے۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں مصیبت میں، بیماری میں گر گیا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو ہم نہیں دعا کر سکتے کہ اے اللہ تیرے پیارے بندے ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا کہ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور تو نے رحم بھی فرما دیا، تیری کتاب میں ہے کہ تو نے رحم فرما دیا۔ یا اللہ ہم اسی طرح اس طریقے پہ تو نہیں تو اسے مانگ سکتے، التجا کرتے ہیں، تیرے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو مخلوق کی حاجات پوری کرنے والا ہے، تو مشکلات کو کشا کرنے والا ہے۔ اپنی زبان میں پکاریں، اللہ کو پنجابی نہیں آتی، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، کسی زبان میں پکار کر تو دیکھو، اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو بھی تکلیف تھی فوراً دور کر دی۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو، پاؤں مارا، ایڑی ماری، وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کو بندے کا امتحان مقصود ہے۔ یہ چشمہ جاری کرنا پہلے مشکل نہیں تھا کہ اب ہو گیا، پہلے نہیں ہو سکتا تھا، پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ امتحان اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو کر جو ایوب علیہ السلام نے مرتبہ اور مقام پانا تھا وہ نہ ملتا۔ مسلم شریف کی حدیث، آخری بات، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر بندے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ جب بندہ اپنی محنت سے اس مقام مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کسی بیماری مصیبت میں مبتلا کر کے اس کا اجر اتنا دیتا ہے کہ اس مرتبے تک لے آتا اس کو۔ ہم بیماری کو، تکلیف کو، مصیبت کو نحوست سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہی ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اللہ نے بہانہ بنایا ہو۔
اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ سب کا مشکل کشا ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں جو اللہ پوری نہ کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی اللہ کے خزانوں میں کمی ہو، کوئی ایسا سوال نہیں جو اللہ نہ سنے یا پورا نہ کر سکے۔ اللہ سے مانگو، قرآن یہی سکھاتا ہے، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ سب کے معاملات کو درست کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آج درس قرآن میں حاضر ہوں گے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ